بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام اور آپ کی اس عظیم رحمانی مسجد کے امام و خطیب علامہ جمیل فریدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بزرگ ایک بازار میں نکر پر کھڑے رو رہے تھے اور کسی گزرنے والے نے پوچھا، بابا جی تانوں خیر ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں یہاں اللہ اور بندوں کی صلح کرانے آیا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر کیا بنا جی، کیا صورتحال ہے صلح کی؟ تو وہ کہنے لگا، وہ بابا جی بزرگ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہا، اللہ بلاتا رہا، وہ صلح پر تیار تھا لیکن بندے بازار میں مصروف تھے، بندے صلح کے لیے تیار نہیں تھے، بندوں کے پاس وقت ہی نہیں تھا. تو میں آیا تھا صلح کروانے، اللہ مانتا ہے بندے نہیں مانتے، اس لیے رو رہا ہوں. کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہی بزرگ قبرستان میں رو رہا ہے. پوچھا، بابا جی آج ادھر بھی رو رہے ہیں، بازار میں بھی روتے ہیں، قبرستان میں بھی روتے ہیں، یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں ادھر صلح کروانے آیا تھا. کیا بنا؟ کہا اب یہاں بندے مان رہے ہیں، رب نہیں مان رہا. اب ہمارے پاس سانسوں کی مہلت ہے، زندگی کی نعمت ہے، اللہ کی رضا سے جو مال تقسیم ہے وہ بھی موجود ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، عمل ہم کل کر لیں گے، رات کوئی نہیں قاری صاحب، اگلے مہینے لیلۃ القدر بہت بڑی رات آنی، چلو تب جاگ لیں گے. تو بندے آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ رب بار بار اعلان فرما رہا ہے، میرے بندو میری طرف آؤ، میں تمہارے لیے بخشش کے دروازے کھول کے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کسی رات کی محتاج نہیں ہے. اللہ حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ ہی ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. رات کا، دن کا، سویرے کا، دوپہر کا، شام کا تعلق بندوں سے ہے. وقت تو خود رب کی تخلیق ہے، رب کو کوئی وقت کی قید نہیں، کسی بندے کے عمل کی حاجت نہیں. لیکن رب نے یہ جو بندوں کو خاص اعمال کے وقت عطا کیے ہیں، یہ بندوں کی ضرورت ہے. بندے غافل ہیں. رب کی رحمت تو ہمیشہ ہمیشہ بستی رہتی ہے، تو کیا بندے ہمیشہ عمل کرتے رہتے ہیں؟ کیا بندے ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو بندے کے ساتھ ضروریات بھی ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، غفلتیں بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کی ضرورت کے پیش نظر اس کو پیکج دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے کہ میں رب تو ہر وقت موجود ہوں، لیکن تیری آسانی کے لیے تجھے ہر رات نہیں کہہ رہا. اس رات میں تیرے لیے انعام یہ ہے کہ تہجد میں اٹھ کے پڑھنے والا نمازی
وہ بھی میری رحمتیں پاتا ہے، لیکن اس کو سو کر ایک خاص وقت میں جاگنا ہوتا ہے، جبکہ میرے گناہ گار بندو، مجھے پتہ ہے تم تہجد گزار نہیں ہو سکتا ہے 5 وقت کے نمازی بھی نہ ہو، میں اس لیے صرف تہجد کے وقت میں نہیں بلکہ غروب سے ہی شروع کر کے تمہارے لیے سارے پیکج کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی طلب نہیں کیا کہ اس رات میں تم نے اتنے نفل پڑھنے ہیں، اتنے سپارے تلاوت کرنے ہیں۔ اللہ کو بندوں سے ایسے کسی عمل کی طلب ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز جو بندے کی اپنی ضرورت ہے اللہ خود اس کو عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ بندے کو اس کی خیر کے لیے بلاتا ہے۔ تو آج جو یہاں آپ آئے بیٹھے ہیں، آپ میرے لیے نہیں، یہاں تک کہ آپ کے آنے کا کوئی احسان بھار کسی اور دوسرے پر نہیں ہے، اللہ پر بھی نہیں ہے، تو وقت کس کو دے رہے ہیں؟ آپ یہ وقت خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ نے آج بھی روزگار کیا ہوگا، کاروبار کیا ہوگا، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، یا گھر چاہتے ہیں تو گھر کے لیے، یا اپنے والدین کے لیے، یا کسی بھائی نے اپنی بہن کے لیے۔ تو کام تو ہم کرتے ہیں اور روزانہ کرتے ہیں، جب سے زندگی ہے معاملات چل رہے ہیں، لیکن ان گھڑیوں میں اللہ نے بندوں کو پیکج بھی دیا ہے، اور پیکج دے کے اس بندے کی اپنی بھلائی کے لیے کہا ہے کہ اپنے لیے بھی ٹائم نکال لیں۔ آج یہاں آپ بیٹھے ہیں تو اپنے لیے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، تو یہ بھی اپنے لیے بیٹھے ہیں۔ اور اگر کسی کو رب کی رضا کی سمجھ آ جائے تو وہ چھوٹا سا بچہ ہی ہونا، تو بات وہ بھی فکر سے سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ زاروں قطار رو رہا، جب کسی خطیب نے آخرت کا، گناہوں کی زندگی کا، اللہ کی پکڑ کا، جہنم کے سزاؤں کا درس دیا، تو چھوٹا بچہ سامنے بیٹھا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، یہاں تک کہ ان بزرگوں کو کہنا پڑا، شہزادے، معصوم بچے تو کیوں روتا ہے؟ میں گناہ گار روؤں، یہ بڑی عمر کے ہیں، ہم گناہ والے ہم روئیں، تم تو چھوٹے سے معصوم بچے ہو، نہ میرا بیٹا چپ کر جا۔ وہ ایسے سمجھا رہا ہے، لیکن اس بچے کا جملہ سنیں، وہ کہتا ہے، قاری صاحب مجھے پتا مجھے تسلی دے رہے ہیں، میں نے اپنی ماں کو گھر میں چولہے میں آگ جلاتے دیکھا ہے، وہ بڑی بڑی لکڑیاں جوڑتی ہے، آگ جلانے کی کوشش کرتی ہے، جب نہیں جل رہی ہوتی وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں نیچے لگا کر پہلے ان کو آگ لگاتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں ہی نہ پکڑا جاؤں، تو میں بھی اللہ سے بخشش کا طالب ہوں۔ بات سمجھ میں آ جائے تو چھوٹا بچہ جو ہم سے معصوم ہے، ہم نے ہماری زندگی کے اندر جو جو گناہ آئے اس نے تو وہ سوچے بھی نہیں، لیکن اگر بات سمجھ میں آ جائے تو چھوٹا بچہ بھی پوری توجہ سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر بڑے کے لیے بھی آج رات سوائے شرلی پٹاخے کھیل تماشے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جاگنے کے لیے آپ یہاں جاگ رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ لیاقت چوک چلے جائیں، آپ 5 ویز چوک چلے جائیں، آپ کو دکانیں بھی کھلی ملیں گی، لوگ بھی جاگتے ملیں گے۔ اگر محض جاگنے سے رب ملتا تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ پھر مینڈکوں کو بھی رب ملتا، ساری رات وہ اپنی زبان میں لگے رہتے ہیں، لیکن محض جاگنا نہیں ہے، بات کو سمجھنا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے، اللہ کے قرب کی فکر کرنی ہے، واعظ نے گفتگو کرنی ہے تو اپنا واز اور اس کی دھاگ بٹھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی اور اپنے سامنے والوں کی اصلاح کے لیے۔ یہاں پر میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھنے کا شرف پایا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو اگرچہ تمہیں سب پتہ ہے کہ دنیا عارضی ہے،
دنیا دھوکے کا گھر ہے، کھیل تماشا ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، اس کے باوجود تم دنیا میں گھس جاتے ہو، تم دنیا کی زندگی کے روب میں دب جاتے ہو اور دنیا کی طلب میں اوندھے منہ گر جاتے ہو، حالانکہ میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ آج کی رات ہم نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بس یہ سمجھنا ہے کہ ہم جو دنیا کی زندگی میں پھنس گئے ہیں، ہم نے خود کو آج کی رات اللہ سے معافی مانگ کے ٹھیک کیسے کرنا ہے اور آخرت کی زندگی کی محبت دل میں کیسے پیدا کرنی۔ آج ایسے بھی بندے آپ کو ملیں گے ان کی کمائی ماہانہ لاکھوں میں ہے، کروڑوں والے بھی ہیں، لیکن لاکھوں والے تو ماہانہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اور ان کی زبانوں پر شکوہ گلہ بھی کہ گزارا نہیں ہو رہا۔ اور میں آپ کو اس بابے کی بات بھی بتاتا ہوں کہ جس سے ایک صحافی نے منہ کے سامنے میک کر کے پوچھا، بابا جی آ تھوڑے جے پاپڑ ریڑھی تے رکھے نے، اس عمر سے ریڑھی تک دے پے جے تے اتوں مہنگائی تو اتوں ہے مسئلے، گزارا کیویں ہوتا ہے؟ اس بابے نے سینے پہ ہاتھ رکھا، آسمانوں کی طرف نگاہ کی اور کہا الحمدللہ 300 روپیہ گھر لے کے جانا۔ کہندا اللہ دا بڑا ہی کرم ہے، 300 گھر لے جانا، سونا گزارا ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کا 300 میں سونا گزارا ہو رہا ہے، اس کا 3 لاکھ میں نہیں گزارا ہو رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی زندگی میں پھنسا ہے، یہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے دکھ ایک دن ختم ہو جانے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ نے سکھوں کے وعدے سے بھیجا نہیں تھا، اس کو یہ پتہ ہے میری کیا حیثیت اور اوقات، اللہ کے نبیوں نے بھی امتحان دیے۔ ایک سمندر کے ساحل پر ایک بستی تھی، ایک شہر آباد تھا، ان کا اپنا ہی قانون تھا۔ قانون یہ تھا کہ وہ ہر سال ایک نیا بادشاہ بناتے تھے۔ بناتے کیسے؟ ہر سال کی پہلی صبح ساحل پر جو پہلا بندہ آتا اس کو بادشاہ بنا دیتے۔ وہ بڑا کہتا میرے رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، میں سیر کرنے آیا ہوں، لیکن جب وہ کہتے بادشاہ بننا ہے، کرسی دکھاتے، اس کو لگتا جھوٹ ہے، وہ سچی مچی بٹھا دیتے تو وہ بیوی بچے سب کچھ بھول جاتا، کہتا بادشاہی۔ ایک ان کا قانون تھا، وہ کہتے ہیں ہم بادشاہ بناتے ہیں جو پہلی سال کی پہلی صبح یہاں آئے، اور اس کو تب تک بادشاہ رکھتے ہیں جب تک کہ سال کی آخری رات نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں جی آخری رات پھر کیا کرو گے؟ تو آخری رات یہ جو پار جنگل ہے نا خطرناک، ہم اس میں بادشاہ کو پھینکاتے ہیں اور اگلی صبح پھر نیا بادشاہ لے آتے ہیں۔ وہ بندہ جو ہے جس کو بادشاہت ملتی، وہ کہتا یار سال تے پورا بادشاہی کریں گے نا پھر ویکھی جائے گی، تو بادشاہ بن جاتا۔ اور پھر سال کیا ہے، میں اور آپ اتنی عمریں گزار کے بیٹھے ہیں، سوچو کب گزری، چٹکی مارتے گزر گئے، سال بھی گزر جاتا۔ پھر جب اس کو پکڑتے، آؤ خطرناک جنگل میں پھینکنا ہے، وہ بڑا چیختا کرلاتا، لیکن وہ پھینکاتے، زہریلی جڑی بوٹیاں، خونخوار جانور مار دیتے، اس بندے کو ختم کر دیتے۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک سیاںا بندہ صبح آ گیا، انہوں نے جا کے اس کو پکڑا، جی تجھے بادشاہ بنانا ہے۔ اس کو بادشاہی کی طلب اور چاہت نہیں تھی، وہ کہنے لگا کہ یار مجھے تمہاری بادشاہی چاہیے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے ادھر آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے میری اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ محلے والوں کے ساتھ بڑی اچھی گزر رہی ہے، تمہیں تمہاری کرسی مبارک ہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم نے اپنا اصول نہیں توڑنا، اب تم زبردستی ہے جا ہی نہیں سکتے بادشاہ۔ تو ایک اصول یہ ہے کہ ہم نے سال کی آخری رات تمہیں پھینکانا ہے، یہ جنگل ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اب یہ حکم ماننا پڑے گا، یہ ان کا اصول ہے، مجھے جانے تو دیں گے نہیں۔ پوچھا اچھا آخری رات یہ کرتے ہو تو سارا سال کیا بادشاہ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا سارا سال بادشاہ مانیں گے،
آپ کا ہر حکم تسلیم ہوگا، بس سال کی آخری رات یہ انجام ہے۔ اس نے کہا چلو قبول ہے۔ کیا کیا؟ پہلے ہی دن جب بیٹھا کرسی پہ تو صفائی والے محکمے کو حکم دے دیا، جاؤ اس جنگل میں تمہارا کام ہے خطرناک جڑی بوٹیاں ختم کر دو، موذی جانوروں کو ختم کرنے والے محکمے کو حکم دیا، جاؤ خطرناک جانور ختم کر دو، باغبانی والے محکمے کو حکم دیا، جاؤ بہترین کیاریاں بناؤ، بہترین راہداریاں بناؤ، بہترین پودے پھول لگاؤ، پارکس والے محکمے کو حکم دیا، وہاں پہ تالاب بھی بناؤ، وہ فوارے بھی لگاؤ اور وزٹ کی بہترین جگہ بنا دو۔ وہ سارا سال بادشاہت بھی انجوائے کرتا رہا، لوگوں کی خیر خائی بھی کرتا رہا، علاقے کو بھی خوب چلایا، جنگل بھی بدل دیا۔ آخری رات آئی، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اٹھئے، انجام کا وقت آ گیا۔ اس نے کہا وہ چلیں۔ پہلے والے بادشاہ روتے تھے، چیختے تھے، ڈرتے تھے، دھاڑے مارتے تھے، اور یہ ہنسی خوشی کہتا آؤ چلیں۔ وہ رک گئے، انہوں نے کہا ٹھہریے، آج تک جس کو آخری رات لے کے گئے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ چل کے نہیں گیا، گھسیٹ کے لے جانا پڑتا ہے، اور آج آپ کو نئے بندے ہیں خوشی خوشی چل رہے۔ تو انہوں نے کہا میں اور آپ توجہ سے سنیں، انہوں نے کہا کہ وہ جو کرسی پر بیٹھتے تھے، کرسی کی ہوس میں، بادشاہی کی طلب میں، وہ اپنا انجام بھول جاتے تھے، اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے تھے، اس لیے ان کی آخرت ان کے لیے خطرناک جنگل تھا، موت کا ٹھکانہ تھا۔ میں اس کرسی پر بیٹھا ضرور ہوں، لیکن اس کرسی کے نشے میں پاگل نہیں ہوا، میں نے اپنی آخرت اس خطرناک جنگل، اس کی خطرناک جڑی بوٹیاں، اس کے موذی جانور، ان سب کو ختم کر کے اس کو عالی شان سیرگاہ بنا دیا ہے، اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے وہاں جانے سے۔ انہوں نے کہا بس پھر ہمیں ایسے بندے کی تلاش تھی، اب ہم آپ ہمیں مل گئے، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے بادشاہ ہیں۔ پہلے کسی بندے کو یہ شعور نہ آیا کہ اپنی آخرت کو صحیح کر لیتا، جبکہ بادشاہت کی کرسی اس کے پاس تھی۔ تو میرے بھائی، بزرگ، نوجوان، بچے، دنیا کی زندگی اس بندے پر غالب آتی ہے جس کو کرسی کا نشہ چڑھتا ہے، جس کو مال کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے، جس کو نام کی شہرت چاہیے ہوتی ہے، اور جو شہوت کی لذتوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بندہ آخرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ پھر اس کی مثال دنیا کے طلب میں بھاگنے والے کتے سے بھی زیادہ بری ہو جاتی ہے۔ ایسا برا ہو جاتا ہے کہ بھلے پورے ضلع کا افسر سربراہ ہو اور اس کے پاس لاکھوں کے ماہانہ خزانے ہوں، اور وہ پھر بھی ایک مجبور بزرگ سے 5000 رشوت لینے سے بھی نہیں کتراتا۔ اس کے پاس تھانے داری کا قلم ہو، وہ اپنے بچے کی ڈی پی ایس بیکن ہاؤس کی فیس دینے کے لیے جھوٹا پرچہ کاٹنے سے بھی نہیں کتراتا۔ وہ دنیا کا ایسا کتا بن جاتا ہے کہ جس کو کسی کے بچے کا نوالا چھیننے سے بھی شرم نہیں آتی، جس کو کسی کی زمین کا انچ دبانے سے بھی آخرت کی فکر روکتی نہیں ہے۔ وہ بندہ دنیا میں ظاہراً اقتدار اور ٹھاٹھ والا ہوتا ہے، اس کے پاس کوٹھی کار بنگلہ بھی ہوتے ہیں، لٹھے کا سوٹ بھی اس کے بدن پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی اوقات اللہ والوں کے ہاں دنیا کے کتے سے بھی کم ہوتی۔ اس مرے ہوئے گدھے پر بیٹھی ہوئی بکیاں اور اس کے اندر ریگنے والے وہ گندے کیڑے، دنیا کی طلب میں بھاگنے والے بندے کی مثال اس سے بھی زیادہ بری۔ اور میں اور آپ آج جس زندگی کو گزار رہے ہیں، وہ زندگی دم دم دنیا کی طلب کی زندگی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، ہم بھی تو مجبور ہیں، ہم نہیں اتنے منافع لیں گے تو پھر کیسے بات بنے گی، ہم نہیں ایسے چھری چلائیں گے تو پھر کیسے بات بنے گی، وہ لوگ بھی تو چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ساری دنیا کی طلب میں تانے مینے سہتا ہوا امام مسجد جو ہے
اس نے احتجاج نہیں کیا ہے کہ میرے یہ مطالبات پورے کرو. نہیں تو ہم دنیا کی طلب کرنے والے سارے کے سارے زندگی کے شعبوں کے لوگ سڑکوں کے منہ دیکھ چکے ہیں. ہماری پوری نہیں پڑ رہی. ہمیں ہمارے حق چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم ساڈا حق ایتے رکھ، ہم یہ کہتے ہیں. لیکن جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ کہتا ہے میرا فرض میں نے ادا کرنا ہے. وہ حق کا انقلاب لانے والا نہیں، فرض کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، آخرت کی فکر کرنے والا شخص. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اعلان کیا، میرے بندو جانتے سمجھتے بھی دنیا کی غلاظت میں گرتے ہو، حالانکہ آخرت بھلی بھی ہے، سب سے اچھی بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے. تو کون سی باتیں جو دنیا کی غفلت میں ڈالتی ہیں؟ آسان ہے میرے لیے کہ میں آپ کو بتاؤں آج کی رات آپ اتنے نفل پڑھیں اور اس میں یہ پڑھیں، یا یہ کہوں بہت مجبور شخص کو کہ جو وظیفہ پوچھنا چاہتا ہے، میں کہوں آپ یوں کریں، اپنے کمرے کی نکر میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 111 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں. لیکن میں آپ کو واضح اور کھری بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرب پانے کے لیے نیکیوں کا کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا گناہوں سے بچنا ضروری ہے، جتنا مال کی ہوس اور لالچ سے بچنا ضروری ہے، جتنا اپنے نام کی طلب کی چاہت، میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے. یہاں تک کہ بعض دین سے وابستہ لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اگر ان کے آنے پر ہا ہا اور واہ واہ کی للکار نہ ہو جائے، پھولوں کی پتیاں نچھاور نہ کی جائیں اور سٹیج پر ان کے لمبے چوڑے نام نہ بولے جائیں. کتنے ہی لوگ ہیں ان کے بینر لگتے ہیں، اشتہار لگتے ہیں، وہ نیچے اپنا نام لکھتے ہیں. غریب کو آٹے کا تھیلا دیتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں. بندے نام کی طلب میں ہیں. یہاں تک کہ ہم رشتہ داریوں میں کہتے ہیں ہم نے تمہارے یہ کام کیے، آج ہماری باری آئی، ہمارا نام ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے یہ، اور اس سوال کا جواب بھی دینا ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے ہیں جی؟ تقریباً 1.25 لاکھ. کتنے؟ 1.25 لاکھ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے سے بڑا فقیہ اور مفتی بھی بتائے اس کو کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور قرآن پاک میں تقریباً 25 نبیوں کے ناموں کا ذکر ہے. کیا اللہ کے نبی خالص کام نہیں کر کے گئے؟ بے شک اللہ کے نبی آئے، اللہ کی خالص بندگی کی، اللہ کا خالص پیغام پہنچایا، دم دم امتحانوں کو اور مشقتوں کو برداشت کیا، اور زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوئے. امتحان بھی برداشت کیے، مشقتیں بھی سہی، پھر بھی 1.25 لاکھ میں سے لاکھ کا نام نہیں، 24,000 کا نہیں، 900 کا نہیں، اوپر 75 کا نہیں، 1.25 لاکھ میں سے صرف 25 نبیوں کے نام. کیا اللہ کے بندے یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ اپنے بندوں کو کام کے لیے بھیجا کرتا ہے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کام ہمارا ہے، نام اللہ کا ہے. آپ کام کریں جو اللہ نے توفیق دی ہے. اس مسجد میں جس نے ٹائلیں لگائیں کیا اللہ نہیں جانتا؟ جس نے اس کے اندر یہ قالین بچھائے نمازیوں کے سجدہ کرنے کے لیے کیا اللہ نہیں جانتا؟ ہر قالین پہ نام لکھنا پڑے گا. جو کوئی بھی یہاں امام صاحب کی سہولت کے لیے کام کرتا ہے کیا اللہ نہیں جانتا؟ تو اللہ جاننے والا ہے، جس نے اجر دینا ہے وہ خوب جانتا ہے. بندے کیا کریں؟ آج کی رات اس ایک عمل کا تہیہ کریں، میں جو بھی کام کروں گا اس کا کوئی اعلان نہیں کروں گا، لوگوں سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگوں گا، کام میرا ہوگا، نام اللہ کا ہوگا. اگر یہ کیا تو آپ کو
1.25 مرتبہ فلاں وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بزرگ کہتے تھے یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالوں ایک واری۔ جب بندہ اپنے معاملات ایمان میں، معاملات بندگی میں کھڑا ہوتا ہے نا، پھر اس کے منہ سے ایک دفعہ نکلتا ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جاؤ میرے بندے کے منہ سے نکلا ہے، اگلا لمحہ نہ ہے، بات پوری کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ او کتنے ہی ایسے کپڑوں والے ہیں جو کپڑے تمہارے نزدیک سٹینڈرڈ اور سٹیٹس والے نہیں ہوتے، کتنے ہی ایسے ہیں جن کی زلفیں سنوری نہیں ہوتی، ماڑے درویش سادہ بندے، مٹی کے غبار بھی ان پر تمہارے دروازہ کھٹکھٹائیں، تم کہو جا بابا معاف کر۔ ایسے حلیہ کے لوگ میری بندگی میں ایسے کھڑے ہیں، اگر وہ مجھ رب پر کوئی قسم کر دے، میں رب ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ تو زندگی میں لوگوں کو پرکھنے کا، ان کی کلائی کی گھڑی سے جو طریقہ پرکھنے کا چھوڑ دو، ان کا لٹھا، ان کی پراڈو، ان کی کوٹھی، اس بنیاد پر لوگوں کو سٹیٹس دینا چھوڑو، بلکہ دیکھو اس کا اپنے رب سے رابطہ کیسا ہے، یہ اپنے رب کا بندہ کیسا ہے۔ ہم جب دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بندے ہوتے ہیں تو پھر ہم پر اللہ دنیا کے کتوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہم جب برائی کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ ہم سے بھی برے ہمارے سر پر بٹھا دیتا ہے، پھر ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن آسانی اللہ پھر عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کوئی بات نہیں، لوٹ کے میری طرف آ جا، میں رب تیرے سارے معاملے سیدھے کر دیتا ہوں۔ تو آج کی رات آپ یہاں موجود ہیں تو کیوں موجود ہیں؟ ایم پیوں کے دروازے بھی دیکھ لیے، ایم این اے کا دروازہ بھی دیکھ لیا، ٹائر جلا کے بھی دیکھ لیے، روڈ روک کے بھی دیکھ لیا، کسی سے ہماری کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اگر سنوائی ہوگی تو رب ذوالجلال کے در پہ ہوگی۔ آج مسجد میں آئے ہیں، اس بات کا تہیہ کریں اللہ کی رضا کے لیے موجود ہیں، اللہ کی بخشش کے طالب، فقیر سوالی بھکاری بن کے بیٹھیں گے، دل میں کوئی تکبر پیدا نہیں ہونے دیں گے، یہ ذہن میں بات نہیں آنے دیں گے کہ ہمیں سارا پتہ ہے، ہمیں بھی سب کچھ آتا ہے، ہم کوئی کسی سے کم ہے، اس طرح کے جملے، شیطان کے جملے اپنے ذہنوں میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ زندگی کے اندر یہ جو ہمیں موقع اللہ نے عطا کیا ہے اس رات کا، کہیں یہ بھی ویسے نہ گزر جائے جیسے پہلی راتیں گزر گئیں۔ یہ رات قیمتی کیسے بنے گی؟ 5 پاروں کی تلاوت سے، 100 رکعت نفل پڑھنے سے کیسے قیمتی بنے گی؟ پہلے اللہ کی بندگی کو سب سے اونچا درجہ دینا ہوگا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے تعلق سے پہچاننا ہوگا، ان کے مال و دولت سے نہیں۔ کسی نے بہلول سے پوچھا تھا، بہلول شاہی خاندان کا فرد تھا، لیکن اس نے کرسی کو ٹھوکر مار دی، مال و دولت کو ٹھوکر مار دی، باقی رشتہ دار بادشاہ بنتے رہے، لیکن یہ گلیوں میں گھومتا پھرتا، سادہ باتیں کرتا، زمین پر بیٹھ کے کھاتا۔ کبھی کبھی بادشاہ اپنے اس رشتہ دار کو بلا لیتا تھا گپ شپ لگانے کے لیے، تو بادشاہ نے اپنے دربانوں کو کہا بہلول گزرے تو میرے پاس لاؤ۔ تو بادشاہ کے محل کے دربان نے دیکھا بہلول آ رہا ہے، پکڑا، اوپر کی منزل والے سپاہیوں کو کہا، انہوں نے ایک ٹوکری پھینکی رسی کے ساتھ، نیچے والوں نے بہلول کو اس ٹوکری میں ڈالا، انہوں نے کھینچ لیا، انہوں نے پکڑا، اگلے دربان کو دیا، وہ سیدھا بادشاہ کو حکم تھا، لے کر بادشاہ کے سامنے جا کے ڈال دیا۔ اب بیٹھ گیا، بادشاہ پوچھتا ہے بہلول یہ راز تو بتاؤ، تم رب تک کیسے پہنچے؟
تم رب تک کیسے پہنچے؟ وہ بندہ جس کو نہ کرسی کی چاہت تھی، نہ مال کی چاہت تھی، نہ گناہوں کی لذت میں پڑا تھا، اس پر بادشاہ کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس نے سیدھا جواب دیا، جس طرح تجھ تک پہنچا ویسے ہی رب تک پہنچا۔ وہ کہنے لگا ڈر نہیں لگتا بادشاہ کو مذاق کرتے ہو؟ کہنے لگا مذاق کیا ہے، جو صحیح بات ہے وہی بتائیے۔ کہا اچھا یہ صحیح بات ہے تو ثابت کر۔ کہنے لگا دیکھیے اگر بہلول چاہتا کہ بادشاہ سے ملاقات کرے تو بہلول پہلے دربان کے پاس آتا، بادشاہ کا پوچھتا بادشاہ سلامت آج محل میں ہے کہ کہیں دورے پہ گئے؟ بادشاہ سلامت اگر محل میں موجود ہے تو کیا دربار میں موجود ہے یا اپنی آرام گاہ میں موجود ہے؟ اگر دربار میں بھی موجود ہے تو چٹھی دوں، چٹھی گیٹ کے دربان سے اندر وزارت میں آئے اور وزیر پڑھ کے آپ سے اجازت طلب کرے، آپ اجازت دیں تو چار چار بوئے دروازے پھلانگ کر پھر آپ تک پہنچوں۔ لیکن جب آپ نے چاہا کہ بہلول سے ملاقات کرنی ہے تو پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس دربان نے پکڑا ٹوکری میں، انہوں نے کھینچا آپ کے سامنے، جس طرح آپ تک پہنچا ویسے ہی رب تک پہنچا۔ یعنی میری اوقات اور حیثیت نہیں تھی کہ اس کو تلاش کر سکتا، بس میں نے اس کرسی کو ٹھوکر ماری ہے، میں نے ان ٹکوں کی غلامی نہیں کی جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، میں گناہوں اور لذتوں کا رسیا نہیں بنا، میں نے بس وہ کیا جو رب نے چاہا، پھر رب نے چاہا کہ میں بہلول کو اپنا قرب عطا کر دوں، اس نے مجھ سے ملاقات کر دی۔ آپ بھی اور میں بھی اگر رب کا قرب چاہتے ہیں تو وہ قرب کی تسبیح سے نہیں ملے گا، وہ ان باتوں پر عمل سے ملے گا۔ تم وہ کرو جو وہ چاہتا ہے ایک پاک نفس کو تیار کرنے میں، پھر وہ تمہیں عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ حضرت سفیان ثوری، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے فرد ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ آپ نمازیں پڑھتے، نفل پڑھتے اور بڑی اللہ سے التجاؤں کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگتے، اور یہ دعا ہر دفعہ مانگتے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ایک دن آپ کو حضرت رابعہ بصریہ نے ڈانٹ دیا۔ بات تو حیرانی کی ہے کہ ڈانٹنے کا سبب کیا ہے؟ تو جب انہوں نے پوچھا تو فرمانے لگیں یہ تو عجب مانگتا ہے اپنے رب سے، یہ تو عجب طلب کرتا ہے کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اے سفیان تو نے رب کو دیا کیا ہے؟ پہلے تو اس بات کا جواب دے کہ جس نے تجھے سب کچھ دیا کیا تو اس سے راضی ہے؟ اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو پہلے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ جس نے سب کچھ دیا کیا ہم اس اللہ پہ راضی ہیں؟ قبلہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اکثر دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ بندہ اللہ پر راضی ہو جائے اتنا کچھ لے کر تو اللہ اس پر بندے کو اپنی رضا عطا کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہم راضی ہیں اللہ پہ؟ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں اللہ پہ راضی؟ اللہ میں ایسا کر دیا، جیسی سواری ہمارے پاس ہے ہم اللہ سے راضی ہیں، اللہ ہمیں ایسی سواری دی؟ یا ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑی ماٹھی ہے اس سے اونچی ہونی چاہیے، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر ذرا چھوٹا ہے اس میں گزارا نہیں ہو رہا اور ہونا چاہیے، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تو لائق تھے بڑے بڑے کھانوں کے، دسترخوانوں کے، اور ہمیں یہ مل رہا ہے۔ اگر ہم رب پہ راضی نہیں ہیں، ہم اس کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں، تو پھر ہماری فقیری کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو سکھاؤں کہ یہ وظیفہ پڑھو ہاتھ اٹھا کے،
تمہارے رزق میں اللہ برکت ڈال دے گا، اس کی بجائے میں نے آپ کو وظیفہ یہ دیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اے میرے امتی تو چاہتا ہے لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہو جائے تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ تو کلیہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ نے تقدیر تو بندے کے اپنے ہاتھ میں دے دی، تو چاہتا ہے غنی بن جائے۔ تیرا خیال ہے غنی بنوں گا جب کروڑوں آئیں گے، تیرا خیال ہے غنی بنوں گا جب ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوری کوٹھی ہوگی، لیکن میں رب ہو کے کہتا ہوں، میرا محبوب صادق امین ہو کے کہتا ہے، غور سے سن، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے غنی کر دے گا۔ آج کی رات ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر بس یہ سوچیں، اپنے آپ کا ہم نے بڑی لوگوں کی کتابیں چیک کی ہیں، ہم نے لوگوں کے بڑے رجسٹر پھروڑے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، یہ ایسا بھی ہے، یہ ویسا بھی ہے۔ آج کی رات اب لوگوں کے رجسٹر چھوڑ دیں، آج آپ اپنا رجسٹر لے کر رب کی بارگاہ میں بیٹھ لیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ اگر اس میں آپ رب پر راضی نہیں ہیں تو آپ کے ہاتھ میں آپ کی تقدیر ہے، آپ رب پہ راضی ہو جائیں گے۔ کیسے راضی ہوں گے؟ اس بابے کی طرح آپ کہیں، مالک جو مجھے تو نے رزق دیا ہے نا، میں اس کے بھی لائق نہیں تھا، تیرا بڑا ہی کرم ہے، مجھے ایسے لقمے دے دیے، مجھے بیٹھ کے کھلانا نصیب کیا، مجھے تو زمین پر بھی دیتا میں اس کے لائق نہیں تھا، مجھے برتن میں ڈال کے دے دیا، مجھے زمین پر پھینک کے دیا جاتا میں اس کے بھی لائق نہیں تھا، مالک تیرا کرم ہے۔ جب اس نظریے سے سوچے گا تو اسی وقت دیکھنا تیرے سینے میں اللہ اطمینان کی نعمت ڈال دے گا، تیرے چہرے پہ اطمینان کی چمک آ جائے گی۔ پھر دیکھ کے تیرے سینے میں دولت کی ہوس تو نہیں، چار ٹکوں کے پیچھے کسی بھائی کا حق تو نہیں مارا، کسی پر غلط قلم تو نہیں چلایا، جھوٹی گواہی تو نہیں دی، اس سے توبہ کر، نام طلبی کی کوشش تو نہیں کی، اپنے نام سے غافل ہو جا۔ ایک بازار میں غلام بک رہے تھے، بولی لگ رہی تھی، کسی نے غلام خریدا، تو جب خریدتے ہیں تو اپنا نام رکھتے ہیں۔ اس نے پوچھا مالک نے، خریدنے والے نے، اب بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ غلام بڑا سیانا تھا، وہ کہتا میرا کیا نام ہے، میں تو غلام ہوں، جو آپ رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا، جو آپ رکھیں گے وہی میرا نام۔ بندہ ہو کے اپنا نام چاہے، اس سے بہتر ہے غلام بن کے اپنا نام چھوڑ دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے کوئی آپ کا نام پوچھتا تو آپ اپنی پیڑھی نہیں گنواتے تھے، سلمان بن اپنے باپ کا نام نہیں بولتے تھے، بن اسلام، سلمان بن، کہتے کلمہ پڑھنے کے بعد ہی کوئی نام ہے، اس سے پہلے کیا نام ہے؟ جب رسول اللہ کی غلامی آئی ہے تب ہی نام ہے نا، اس سے پہلے کیا نام ہے؟ تو ہمارا اور آپ کا نام ہے کیا کہ وہ نام ہو؟ سونے آقا کا نام ہے تو سب کا نام ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر حرف آئے تو پھر ہمارا جینا بھی کیا چیز ہے؟ نام تو ایک طرف رہ گیا، ہمارا تو جینا بھی کسی کھاتے میں نہیں۔ پھر کیا کرے؟ گناہوں کی پڑتال کرے اپنی، پہلے جب کتاب کھولی بڑے گناہ ملے، اب ان سے توبہ کرے، اور اللہ کی بخشش کا دروازہ بہت وسیع ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ میرا گناہ ہو یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، تو میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، جب کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ گناہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔
اور جب کوئی بندہ سمجھتا ہے یہ کون سا میں نے گناہ کیا ہے، کیڑا کو میں کو وڈی گل کی تھی، وہ گناہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے نا جی صغیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے، آپ نے معافی مانگنی جناب، ہمیں بتائیں صغیرہ گناہ کون سا اور کبیرہ گناہ کون سا؟ تو سادہ کلیہ ہے، جس گناہ کو بندہ چھوٹا سمجھے وہ کبیرہ ہوتا ہے اور جس کو بڑا سمجھے وہ صغیرہ ہوتا ہے۔ تو اگر زندگی میں کوئی ایسی گڑبڑ ہے کہ سمجھتے ہو یہ تو کوئی گڑبڑ ہی نہیں ہے، تو آج کی رات جان لو وہی سب سے بڑی گڑبڑ ہے۔ ایسے گناہ تلاش کرو جن کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہو۔ یہ تو میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے مالک میرے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جلی خفی ظاہری باطنی خطی عمدی سارے گناہ بخش دے، تو پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے کچھ ایسے گناہ بھی ہو سکتے ہیں جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا؟ ہو سکتے ہیں نا؟ ایسے گناہوں کی سزا بندہ بھگتتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آج کل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سزا بھی مل رہی ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے۔ ادھر سے لگتی پیچھے دیکھتے بندہ کوئی نہیں، پڑتال کرتے ہیں بندے چار کھڑے ہیں، وہ کہتا ہے اینے ماریا، وہ کہتا نہیں اینے ماریا، وہ کہتا نہیں اینے ماریا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے معاملہ ان کا نہیں ہے، معاملہ ہمارا ہے۔ ایسے بھی گناہ ہو سکتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے نہیں، تو ان کی پڑتال کریں۔ اور آگے کیا کریں؟ آج کی رات توبہ کی ہے اور آج کی رات توبہ کے ساتھ یہ طے کرنا ہے کہ میں نے کیسے کیسے اس گناہ سے بچنا ہے۔ اگر اس گناہ میں داخل ہونے کا سبب کوئی دوست ہے، اس دوست کو چھوڑ دیں یا اس کو بدل لیں، وہ نہیں بدلتا تو چھوڑ دیں۔ اگر اس گناہ میں پڑنے کی وجہ کسی خاص جگہ پر بیٹھنا ہے، وہ جگہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے اس طریقے سے توبہ کی، رٹے رٹائے جملے قاری صاحب کے پیچھے آمین، اور اگلے دن وہی عمل، اگر اگلے دن وہی عمل کیا، سمجھو توبہ قبول نہیں ہوئی۔ کسی ولی اللہ سے آپ وظیفہ نہ پوچھیں، سادہ کلیہ۔ اگر جس گناہ سے توبہ کی وہی گناہ آگے کر دیا، سمجھو پچھلی توبہ نہیں ہوئی تھی۔ ہاں کبھی بھول کے دوبارہ ہو گیا، کبھی، پھر اللہ پر ظاہر یقین کامل رہنا چاہیے۔ توبہ قبول ہو گئی ہے، شیطان نے پھر بہکا دیا۔ لیکن اگر روٹین ہی نہیں بدلی، جیسے پچھلی زندگی تھی، صبح اٹھا پھر بھی وہی، تو پھر توبہ کی ہی نہیں ہے اس نے۔ تو توبہ ہم کریں، لیکن کیسے؟ اس رات اللہ تعالیٰ بے حساب بندوں کو بخشتا ہے، یعنی جن کو بخشتا ان کی کوئی گنتی، لیکن جن کو نہیں بخشتا ان کی گنتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ تو سادہ ہی بتا دیا کہ اللہ بے حساب بخشتا ہے، ادھر بات نہیں کرتا، لیکن جن کو نہیں بخشتا اس کی بات کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، ہم ان چیزوں سے بچیں جو بخشش میں رکاوٹ بن جاتی۔ نمبر 1، عادی شراب نوش۔ جو شراب پینے کا عادی شخص ہے، جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ بوڑھا زانی، اگر جب تک کہ توبہ نہ کرے اس کی بخشش۔ والدین پر غضب کرنے والا، آج کتنے ہی نوجوان ہیں جن کے دوستوں کے ساتھ گفتگو بڑی سافٹ اور بڑی نرم ہے، لیکن والدین کے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی زبان اتنی سخت ہو جاتی ہے، جملے اتنے تیز ہو جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں کہتا ہوں، یہ سمجھو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے ہو گیا۔ بخشش اصل میں امید کیا دیتی ہے؟ بخشش میں امید یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرے بندے، تجھ سے یہ ہو گیا،
میں نے بخش دیا، آئندہ نہ کرنا۔ تو نوجوان بڑے جن سے بھی اپنے والدین کے ساتھ زبان کی تیزی ہو گئی ہے، اگر کسی کے پاس ایسا ریکارڈ اس کے دماغ میں ہے، وہ ادھر بیٹھ کر نہ تلاوت میں ٹائم لگائے نہ نفلوں میں لگائے، وہ سب سے پہلے جا کر اپنی اماں اپنے بابے کے پیروں میں گر جائے۔ اس رات کی اس کی سب سے بڑی عبادت یہ ہوگی۔ اور جس کے سینے میں بغض ہے، وہ شخص جس کے سینے میں کسی دوسرے کلمہ گو کا، ایمان والے کا بغض ہے۔ کس کا بغض ہے؟ یعنی اگر فرض کرو محلے میں کوئی عام سا بندہ ہے جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، محلے میں کوئی ایسا بندہ جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ کون سا بندہ ہے، استغفر اللہ، کیا ایسے بندے کا، اتنے کمزور بندے کا بغض ہو سکتا ہے؟ مطلب اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، فرض کرو میں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہوگا۔ یعنی بندہ آپ کی نظر میں چاہے بڑا ہی کمزور ہو اور محلے کا سب سے ماڑا ہو، اور آپ کہیں میں اس سے بغض چھوڑ کے منہ پہ گالی بھی نکالوں تو یہ کر کیا لے گا؟ میں کہہ رہا ہوں اس بندے سے بھی بغض ہے تو اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ تو پھر وہ جو آپ کا ہمسایہ ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اس کو وراثت میں حصہ نہ مل جائے، پھر وہ جن کو اقربا، قریبی رشتہ دار، بہن بھائی کہا گیا ہے، ان کے بارے میں اگر کسی کے سینے میں بغض ہے، یا پھر اس مسجد میں بیٹھے ہیں دائیں بائیں دیکھو کسی نمازی کے ساتھ تو بغض نہیں، یا پھر یہ دیکھو کہ کسی نمازی کے سینے میں امام صاحب کا بغض تو نہیں، یا امام صاحب دیکھیں کہ ان کے سینے میں کسی نمازی کا بغض تو نہیں، یا ان سب باتوں سے آگے جا کے کہوں بندگان خدا میں امت محبوب رب ذوالجلال کے اندر جب چھوٹے سے کمزور بندے کا، کلمہ پڑھنے والے کا، گناہ گار سے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اس کا بغض بخشش میں رکاوٹ ہے، تو جن کے سینوں میں اصحاب رسول کا بغض ہے ان کا کیا بنے گا؟ سینے بغض سے پاک ہوں تو بخشش کے دروازے کھلتے ہیں۔ بغض رکھنا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے رکھو، ایسے بندے سے بغض رکھو جو اللہ کے راستوں سے روکتا ہے، جو رسول اللہ کی محبت سے روکتا ہے، جو رسول اللہ کی اتباع اور سنتوں کے عمل سے روکتا ہے، اس بندے سے بغض رکھو، یہ بغض رکھنا عبادت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عظمت نشان ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان کے کامل ہونے کی 4 علامتیں ہیں، جس کی محبت، جس کی نفرت، جس کا مال لٹا دینا، جس کا مال روک دینا خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو جائے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آیا بھی تھوڑا لیٹ تھا، اور آگے یہ بھی کہ وقت بھی کچھ زیادہ لے لیا ہے، اور ظاہر ہے تھکن بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس رات مکمل جاگنا فرض ہے، یہ بھی ہم نہیں کہتے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں اگرچہ نیند آتی ہے اور نیند ہم کسی بھی وقت پوری کر سکتے ہیں، لیکن ایک موقع آیا ہے اور ہم ہیں گناہ گار، ضرورت مند، اس لیے اس در پہ بیٹھنا ہے، بھلے حال جو بھی ہو، سو پھر لیں گے۔ اس وجہ سے میں ذرا کچھ زیادہ گفتگو کر رہا ہوں، جس کی میں آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کے کوئی رشتہ داروں، تعلق داروں میں کوئی سعودیہ یا دبئی گیا ہوا ہے؟ کسی کا گیا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔
ماشاءاللہ، اللہ ان کو معاملات میں آسانیاں، رزق کی فراوانیاں عطا کرے۔ لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، اپنے ان رشتہ داروں سے پوچھ لینا، وہ وہاں اپنے کپڑے ڈرائی کلین نہیں کرواتے، کمائی ہم سے زیادہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کمائی ہم سے، لیکن اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ کمائی ہم سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن ایک ایک کمرے میں 10 20 بھی رہ رہے ہیں۔ یہاں ہمارے ٹھاٹھ ہے، یہاں پر ہو سکتا ہمیں روزانہ نہیں تو دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی فروٹ کھانے کو مل جاتا، اور وہاں ہفتے بعد یا 10 دن بعد یا مہینے بعد بیچارے فروٹ کو دیکھتے ہیں، طلب ہونے کے باوجود نہیں لیتے کہ ریال تو کمانے آئے ہیں، خرچ کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ خرچ روپے کریں گے، کمائیں گے ریال۔ آپ کبھی ان سے پوچھئے گا کہ میرے بھائی، میرے بیٹے، کوئی بات نہیں، کماتا ہی ہے نا بندہ اپنی جان کے لیے، کپڑے ڈرائی کلین کروا لیا کرو، گھر کی صفائی کے لیے وہاں کوئی آیا رکھ لو، اور وہاں کوئی اچھا مکان کرائے پہ لے لو، یار 20 کیوں رہتے ہو، اور ہوٹل سے بھی کبھی کبھی کھا لیا کرو۔ تو وہ جواب جو ان کا میں دینے لگا ہوں آپ کو بھی پتہ ہے، وہ کہیں گے جناب جے ایک کام ایتھے کرنا ہے تو پھر پاکستان ہی ٹھیک ہے، میرے ایتھے گزارا ہی نہیں ہونا، ادھر تو ہم کمانے آئے ہیں، لہٰذا اپنے کپڑے خود دھوئیں گے، اپنے سالن خود پکائیں گے، یہ ریال بچائیں گے، جب یہ جیب میں ڈال کے ایئرپورٹ پر آئیں گے تو آپ استقبال کے لیے بھی آئیں گے، پھر پورا مہینہ سارے رشتہ دار باری باری دعوت بھی کریں گے، اور اگر یہ ریال جیب میں نہ ہوئے تو نہ کوئی لینے آئے گا نہ کوئی دعوت کرے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، میں کوئی اولیاء اللہ کی اتقیاء اصفیاء کی مثال نہیں دیتا، اس سادہ مثال سے سمجھ لو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بس یوں سمجھ لو، بندہ جس جگ میں محنت کے لیے آیا ہے اس جگ میں عیاشی کرے گا تو پلے کچھ نہیں پڑے گا، کوئی ٹھاٹھ قائم نہیں ہوگا، کوئی کوٹھی کار بنگلہ، کوئی استقبال اور دعوت نہیں ہوگی، لیکن جس نے کمائی کی جگہ پر بچا کے گزارا کیا، مشقت کو سہ لیا، اپنے کام خود کر لیے اور وہ سکہ بچا لیا، جب اگلے جہان آخرت کے گھر کو دیکھے گا تو اس کے پاس مال جمع ہوگا، کوٹھی موجود ہوگی، استقبال کیا جائے گا اور اس کی دعوتیں ہوں گی۔ لیکن وہ کیسا کمانے والا ہے جو کمائی کرے اور جدھر کا سکہ کمائے ادھر ہی لٹا دے؟ کمائی سارے کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے یہاں پر لگا دیا ہے نا، یوں سمجھو انہوں نے منی ایکسچینج کے ذریعے اپنا پیسہ اس ملک سے اس ملک میں بھیجا ہے جہاں ایکسچینج ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ کہندے جی دبئی نالو کویت ہونا ٹھیک ہے، کویت نالو مسقط، پتہ نہیں کون سا ٹھیک ہے، لیکن مثال ہے، کیوں؟ اوتھے دا 1 روپیہ ایتھے آ کے 700 بن جاندے نے، ایسی بات ہے۔ اس کا مطلب بندے سمجھتے تو ہیں لیکن دنیا کو سمجھتے ہیں، آخرت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ایک کو گنتا 10 ہوں، اور جن کو 10 گنا ہر ایک کو کم از کم 1400 سے ضرب دیتا ہوں، اور یہ کم از کم میں اس سے زیادہ جتنا چاہوں دوں، اتنا بڑا ایکسچینج ریٹ ہے۔ تو جس کو آخرت پہ یقین ہوگا وہ قاری صاحب سے کہے گا قاری صاحب بلب خراب ہو، کسی اور کو نہیں کہنا، مجھے کہنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں میری رجسٹری بک ہو جائے، میرے نام زیادہ مرلے، اگلے زیادہ ماحول ہو، میرا پیسہ زیادہ ایکسچینج ہو کے آگے جائے، جب آگے جاؤں وہاں کا جنت کا پٹواری رجسٹر کھولے، میرے نام مربے نکلے۔ جس کو آخرت کا یقین ہے وہ اللہ کے سکے ایکسچینج ریٹ کا یقین رکھے گا، وہ مال خرچ کرے گا اللہ رسول کے راستہ میں، اور جو دنیا کے پیچھے ہے وہ اپنے بیٹے کی برتھ ڈے پر تو بہت لٹا دے گا، اپنے گھر پچھلی رات کی مہندی پر بھی سب کچھ کر دے گا، لیکن مسجد کے حوالے سے ہاتھ ڈالے گا تو وہ 5000 والا نوٹ چھوڑ کر 1000 والا، 500 والا، 100 والا چھوڑ کے 50 والا نکالے گا، اور ایسے سامنے کر کے رکھے گا کہ دیکھ بھی لیں کہ میں نے پیسے ڈالے۔
کچھ لوگ ایسا ڈالتے ہیں، کچھ نوٹ بڑا ہوتا ہے لیکن ایسے کر کے دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس نے لوگ اس طرح بھی نیکی کرتے ہیں، بچیوں کے رشتے کیے، بچیاں جمع کیں، ایک پنڈال لگایا، امیر لوگ بھی جمع کیے، 10-15 خطاب کرائے، اعلان کیا اتنا اتنا جہیز دے دیا، یہ کھانا۔ وہ بیٹیاں اپنے غریب باپ کی بھی ہونا تو باپ ان کا بابل ہوتا ہے، اور بابل کی بیٹیاں شہزادیاں ہوتی ہیں، بھلے غریب کی ہو۔ تم نے نیکی کرنا چاہی لیکن تم نے ان کا مینا بازار لگا دیا۔ تمہاری چاہت تھی اللہ راضی ہو، اگر تم اس کے بابل کے ہاتھ میں چند پیسے دے دیتے یا وہ سامان اس کے گھر دے دیتے اور بارات اس کے گھر میں آتی اور وہ اپنے بابل کے گھر سے رخصت ہوتی، عرش کا رحمان تم پہ بڑا راضی ہوتا۔ تم نے غریب کسی شخص کو آٹے کا ایک تھیلا دیا، 10 مخیر حضرات فوٹو کھنچوا رہے ہاتھ آگے کر کر کے، اگر تم نے رات کی تاریکی میں دروازہ کھٹکھٹا کے تھیلا رکھا ہوتا اور چپ کر کے نکل جاتے، وہ دروازہ کھولتے دیکھ نہ پاتے کون رکھ کے گیا، اس طریقے سے نیکی کرتے، تمہارا ایک تھیلا اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوتا، حشر میں اس کا انعام پاتے۔ تم نے ٹرک تقسیم کیا اپنا نام کا اعلان کر کے، معلوم نہیں ہے اللہ اس کا کیا انجام کرے۔ تو بڑی باتیں نہیں ہیں، آپ جس حالت میں بھی ہیں، 10 روپے ہوں، 5 روپے ہوں، 100 روپیہ ہو، اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرو، تمہارا اپنا دایاں ہاتھ خرچ کرے، بائیں کو خبر نہ ہو، عرش کا رحمان تمہیں اس کے بدلے جنت عطا کر دے گا۔ تہیہ کر لیں اپنی زندگی میں آج ہر کوئی میں اور آپ اپنے کسی گناہ کی شناخت کریں جو ہماری زندگی میں ہے، ہمیں اندازہ ہے کچھ کہ وہ ہمیں بڑا خراب کر رہا ہے۔ آج کی رات میں جہاں گناہوں سے معافی مانگنی ہے، پکا تہیہ کریں اللہ میری مدد کر، میں اس گناہ کی طرف نہ جاؤں۔ خود کو بھی کہتا ہوں، یہ جو نوجوان ہے یہ آخری بات غور سے سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے اس امتی کو جانتا ہوں کہ جو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں سے بھی زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ختم فرما کر ضائع کر دے گا اور اس کے بارے میں حکم دے دے گا گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ عرض کی گئی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اتنی نیکیاں لے کر یہ نوجوان آیا، جہنم میں پھینک دیا گیا، کیا جرم تھا اس کا؟ تو میں اور آپ اپنی فکر کریں، حضور الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا کرتا تھا، نمازی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، ذکر تسبیح بھی تھی، رات شب بیداری بھی تھی، لیکن جب تنہا ہوتا تو کسی نہ کسی تنہائی کے جرم کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا نہ پاتا، بھلے وہ موبائل میں ہے یا کسی بھی انداز میں، اپنی تنہائی کی حفاظت کریں۔ آج ایک تہیہ کرے پچھلے گناہوں کی معافی اور اپنی تنہائی کی حفاظت۔ اور جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں بھی ایک سوال ہوگا، وہ جو میاں صاحب فرما گئے، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے مڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ اب اور کون سی امید لگی ہے کہ اللہ کی طرف نہیں لوٹتے؟ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کو کبھی بھی، اللہ کے رسول کو کبھی بھی اپنے بچوں، اپنی خواہش، اپنے کسی معاملے، گھر کی وجہ سے ناراض نہ کریں۔ کسی کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے جدادیں بناتے بناتے اپنے رب کو ناراض کر لیا تو میاں صاحب کی زبان میں خود اپنا محاسبہ کریں کہ جاندی بری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر۔ اللہ عمل کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔